نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم اس سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے اندر اللہ پاک کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک کے فرمان پاک کو، اللہ کے قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف کروانا شروع کر دیا۔ لوگوں کو اللہ پاک کی جنت کی خوشخبریاں، اللہ کی رضا کی خوشخبریاں سنانا شروع کر دی اور اللہ پاک کے عذاب سے ڈرانا شروع کر دیا۔ لیکن دوسری جانب جو مشرکین مکہ تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، انہوں نے اور طرح طرح کے بت جو تھے ان کو اپنے لیے بہت بڑی چیزیں بنا رکھا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو چکے تھے۔ بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے، جوان، جہاں تک کسی سے ہو سکتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ نہ کچھ پلان، کچھ نہ کچھ کرتا، کچھ نہ کچھ کوشش کے اندر وہ لازم حصہ لیتا۔ تو ہم اس سے پہلے اسی ٹاپک پر بات کرتے آ رہے ہیں۔ آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک نئی چال چلی، جسے میٹھی چال کہتے ہیں، اور یہ چالیں بھی دو طرح کی تھیں۔ ایک جانب تو انہوں نے یہ کیا کہ جب کسی شخص کے پاس خوبصورت عورتیں ہوتی، لونڈیاں ہوتی، تو وہ یہ کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ان کو مائل ہونے کے لیے کہتے کہ آپ نے فلاں شخص کے اوپر ڈیوٹی لگاتے کہ فلاں کا اب ذمہ داری آپ کی ہے، آپ نے اسے اپنی طرف مائل کرنی۔ وہ عورت تیار ہوتی، خوبصورت بنتی، جس طرح کا جتن کرتی تاکہ ہم اس شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے روک لیں اور ایسا اس کو الجھا دیں، اپنی طرف ایسا مائل کر لیں تاکہ اس کے پاس وقت ہی نہ ہو، اس کے پاس ٹائم ہی نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے، ان کی باتیں سنے اور اس کے دل کے اوپر اثر ہو۔ انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور پھر ان کے کچھ لوگوں نے جا کر بڑے بڑے شہروں کے اندر بڑے بڑے جو تھے ان کے بادشاہ تھے، ان کے قصے کہانیاں سیکھنی شروع کر دی۔ ایک ان کے اندر ان کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث۔ نضر بن حارث جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، میں نے جادوگروں کو دیکھا ہے، جادوگر جو ہے وہ طرح طرح کی جھاڑ پھونکیں کرتے ہیں اور گرہ لگاتے ہیں اور طرح طرح کے تماشے کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں ہے۔ وہ خود مانتا تھا، یہ بھی کہتا تھا کہ آپ لوگ نے شاعر کہتے ہیں، وہ کہتا ہے میں شاعری کو بھی جانتا ہوں، وہ شاعر نہیں ہے۔ یہ کہتا تھا کہ آپ لوگ کہتے تھے وہ پاگل ہے، وہ کہتے ہیں وہ پاگل بھی نہیں ہے، میں نے پاگلوں کو بھی دیکھا ہے، خود یہ کہتا تھا۔ اور نضر بن حارث کے پاس لونڈیاں تھیں اور وہ دوسری جانب یہ حرکت کرتا تھا کہ لونڈیوں کو نہ ڈیوٹی لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ جاؤ اور فلاں شخص جو ہے وہ آج کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا شروع ہو گیا ہے، اس کو اپنی طرف مائل کرو، یعنی اس کو اپنی طرف اس کو بزی کرو، وہاں پر نہ جانے دو۔ یہ حرکت بھی کرتا تھا۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی قریش مکہ کو یہ کہا، کہتا کہ بات سن لو کہ اللہ کی قسم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایسا علم آیا ہے، ایسی ان کے پاس چیز ان کے ہاتھ آئی ہے کہ تم لوگوں کو انہوں نے فیل کر دیا ہے، یعنی تم لوگ اپنی ہر قسم کی ٹرائی کر چکے، ہر قسم کی کوشش کر چکے ہو، لیکن تمہارا کوئی بھی عمل، تمہارا کوئی بھی جو ہے وہ ٹرائی ان کے اوپر جو ہے وہ اثر نہیں کر رہی۔ دن بدن ان کے جو ہے صحابہ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ ان سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ ان کی رسالت کا، اللہ کے نبی ہونے کا لوگ اقرار کرتے جا رہے ہیں۔ یہ نضر بن حارث خود اس نے یہ ان باتوں کا اقرار کیا۔ پھر ہیرا گیا، فارس گیا، جو بڑے بڑے رستم تھے، بڑے بڑے پہلوان تھے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے قصے سے نے سیکھے، بہت عربی کے اندر بہت مہارت لے کر وہ آیا۔ پھر جب وہ دیکھتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار کے اندر بیٹھے لوگوں کو اللہ کے عذابوں سے ڈراتے اور جنت کی خوشخبریاں سناتے اور لوگوں کو اللہ کی ذات کا تعارف کرواتے، تو کہتا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا کون سی ایسی عجیب کلام ہے کہ جو مجھے بھی فیل کر دیتی ہے، کہ میرا جو لوگوں کو میں قصے کہانی سناتا ہوں، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میرا علم تو کچھ بھی نہیں ہے، میری شاعری تو لوگوں کو اثر ہی نہیں کرتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو علم ہے، جو کلمات ہیں، جو آیات ہیں، وہ تو ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے یہ بھی چال چلنا شروع کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، اس طرح کی وہ۔ دوسری ان کی جو میٹھی چال تھی وہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے کہا، وہ کچھ لوگوں کا وفد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چل کر آیا، تو ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ان میں سے کتنے لوگ آئے۔ ایک کا نام تھا اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزا، دوسرا تھا ولید بن مغیرہ، اور تیسرا تھا امیہ بن خلف، اور چوتھا تھا عاص بن وائل سہمی۔ یہ 4 لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے، اور اپنی قوم کے، اپنے قبیلوں کے یہ سب سے بڑے لوگ تھے، معتبر لوگ تھے، جن کی بات کو مانا جاتا تھا۔ وہ آئے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے تم پوجتے ہو ہم بھی پوجیں، یعنی مل جل کے کر لیں، کچھ آپ کر لیں، کچھ ہم کر لیتے ہیں۔ جس کی پوجا آپ کریں، اللہ کی پوجا ہم بھی اس کی پوجا کرتے ہیں، اور جسے ہم پوجتے ہیں، یعنی ہم بتوں کو کہتے ہیں فلاں 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 فلاں، اس کا کہ سجدہ کرو، یہ کرتا ہے، وہ بچے پیدا کرتا ہے، وہ بیٹے دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ، یعنی مل جل کے کام کر لیں۔ اور آپ نے کون سا یہ ایسا یعنی یک طرفہ فیصلہ کر لیا اور ہمارے بتوں کی تکذیب کر رہے ہیں، اور اپنے توحید کا جو ہے پرچار کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا کہ ایک اللہ یہ تمہاری مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے، آپ اس کام سے بعد آ گئے، آپ ایسا کریں کہ مل جل کر چل رہے ہیں، تو ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے لوگ آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے اس طرح کا یعنی بہت پیار کے ساتھ، یعنی جسے کہتے ہیں کہ سویٹ پولیٹکس، انہوں نے یہ کرنا شروع کی، یعنی میٹھی سیاست انہوں نے کرنا شروع کہا کہ اگر تمہارا معبود، کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کہا کہ اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اس طرح کی شرطیں رکھنی، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہوا تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہو گے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اگر جس کے ہم پوجا کرتے ہیں اگر وہ بہتر ہوا تو ہم اس کی پوجا کریں گے، وہ ہمیں دے دے گا، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے گا، ہماری جتنی بھی حاجتیں پوری کر دے گا۔ اور جب آپ کے معبود کے سامنے ہم جھکیں گے، آپ کے معبود کے سامنے سجدہ کریں گے تو وہ آپ کو لٹا دے گا، تو دونوں کو ان کی اپنے اپنے مطلب کی چیزیں مل جائیں گی، تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو اس کے اوپر اللہ پاک نے قرآن پاک کی ایک سورت نازل فرمائی، جسے کل یا سورت کافرون کہتے ہیں، کل یا ایھا الکافرون کے نام سے سورت جانی جاتی ہے، کہ اللہ پاک نے رسول پاک علیہ السلام کو فرمایا، کہ آپ کافروں سے کوئی دعوت دے، کافروں کو یہ حکم سنا دیں کہ جس کی تم پوجا کرتے اس کی میں پوجا نہیں کروں گا، اور جس کی میں پوجا کرتا ہوں اس کی پوجا تم کرنے والے نہیں ہو۔ اور اللہ کے حبیب نے آخری یعنی اس کا جو مفہوم ہے سورت کا وہ یہ ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، یعنی اللہ کے حبیب علیہ السلام جس کام کے اوپر چل رہے ہیں، آقا علیہ السلام اسی کے اوپر چلیں گے، خلط ملط نہیں، مکسنگ ملاوٹ، ایسے یہ کام نہیں ہے، یہ دین خالص ہے، توحید خالص ہے، اسی کے اوپر میں چلوں گا، اور یہی میرا رستہ ہے، اور کوئی مجھے اس رستے سے روک نہیں سکتا۔ یا رسول پاک علیہ السلام کے جو فرمان پاک مفہوم ہے، اس باتوں سے انہوں نے کافی غصہ کہ اللہ کے قرآن کے خلاف انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہے، یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ قرآن پاک کی یعنی ایک سورت ہے، سورت نمبر 5، اس کی آیت نمبر 25 کا آپ لوگوں کے سامنے مفہوم بیان کرتا ہوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مشرکین اور کافروں نے یہ کیا کہا، یہ پہلوں کے افسانے، جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، پہلے قومیں گزر چکی ہیں، ان کی کہانیاں ہیں جنہیں آپ نے لکھوا لیا کسی سے، یعنی آپ کو ایسے شخص مل گئے جس نے آپ کو وہ پہلے لوگوں کی کہانیاں سنا دی اور آپ نے لکھ لیا، اب آپ ان کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صبح شام تلاوت کیے جاتے ہیں، یعنی وہی اشعار اور وہی ان کی کہانیاں۔ دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے کافروں نے کیا کہا ہے، ایک اور اعتراض لگایا، سورت نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر ہے، اس میں 25 نمبر آیت ہے، اس میں کافر لوگ کیا کہتے ہیں، یہ محض جھوٹ ہے، جسے
اس نے گھڑ لیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ ایک کہانی بنا لی ہے، یہ محض جھوٹ